अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चर इस्लामियात के कुछ सवालात और साथ साथ उसके जवाबात शेयर कर रहा हूँ। जिस तरह पहले वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ सवालात और उनके जवाबात शेयर किए थे, तो ये भी कुछ सवालात मुझे मौसूल हो चुके हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल जो है वो ये है, मुसाकात किया है। मुसाकात बाबी मुफ़ाअला से है। इसका मज़दर सके आता है सेंचना, सैराब करना। मतलब ये है कि दरख्त, जो पल्लों के दरख्त होते हैं उनको पानी देना और सैराब करना। जिस तरह मुज़ारात होता है, और मुज़ारात भी बाब मुफ़ाअला से है, और उसमें भी पैदावार यानी दरख्तों की पैदावार या जो पैदावार होते हैं उसमें शराकत होती है। इसी तरह मुसाकात में भी शराकत होती है। लेकिन इस्तिलाह में किसे कहते हैं? इस्तिलाह में कहते हैं कि मिसाल के तौर पर कोई बाग़ वाला दूसरे शख़्स के साथ ये मामला करे कि तुम्हें आप जो हैं हमारे इन दरख्तों को पानी से सैराब करो और ख़्याल भी रखो, तो जो कुछ पल उनमें से आएगा इनमें से इतना हिस्सा आपका होगा, या एक हिस्सा देते हो या आधा देते हो, जिस तरह तरतीब बनती है, तो इसको मुसाकात कहा जाता है। दूसरा सवाल जो हो चुका है वो ये है, ज़िम्मी और हरबी में क्या फ़र्क है? यहाँ ये इस्तिलाह है, यहाँ तकरीबन 4 इस्तिलाह ज़िक्र होते हैं। एक ज़िम्मी है, एक हरबी है, एक मुस्तामिन है और एक मुआहिद है। लेकिन यहाँ जो सवाल हो चुका है वो सिर्फ़ ज़िम्मी और हरबी के दरमियान है। दारुल इस्लाम में कोई गैर मुस्लिम जब जिज़िया देकर मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार करे तो इसको ज़िम्मी कहा जाता है, और फिर उसी हुकूमत पर यानी उसी इस्लामी हुकूमत पर उसकी जान, उसकी माल, उसकी इज़्ज़त की ज़िम्मेदारी होती है कि उसका ख्याल रखे। और हरबी किसे कहते हैं? हरबी कहते हैं कि जिसकी के साथ किसी किस्म का मुआहदा भी ना हो और वो दारुल हर्ब में रह रहा हो। अब ये भी हमारे जहन में आएगा कि दारुल हर्ब किसे कहते हैं? दारुल हर्ब कहते हैं उस मुल्क को या उस मुल्क में जो रहने वाले हैं कि जहाँ इक़्तिदार आला जो होता है वो गैर मुस्लिमों के हाथ में हो। मिसाल के तौर पर जापान है या इसी तरह जर्मनी है, तो मुसलमान भी वहाँ होते हैं, लेकिन मुसलमानों के साथ जो आइन बनाने वाले जो इदारे हैं या जो कवानीन हैं वो उनके हाथ में नहीं होते। तो इसी वजह से उनको दारुल हर्ब कहा जाता है। तो दारुल हर्ब में रहने वाले गैर मुस्लिम को हरबी कहा जाता है, और जो मुसलमानों के मुल्क में रहता है तो उसको ज़िम्मी कहा जाता है। ज़िम्मी से फिर जिज़िया वसूल करती है इस्लामी हुकूमत इसके बदले में। अच्छा, अगला सवाल तीसरे नंबर पर, मुतबन्ना क्या है? मुतबन्ना कहते हैं मुँह बोला बेटा, यानी एक बच्चा है आपके साथ और आपने इसको बेटा बना दिया है, हकीकत में आपका बेटा नहीं है, इसको मुतबन्ना कहा जाता है, मुँह बोला बेटा। इससे अगला सवाल ये है कि मुतबन्ना की मुतल्लका से निकाह हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है, क्योंकि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतबन्ना थी ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और उसके साथ शादी हो चुकी थी। हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पोपी ज़ात बेटी थी ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की। फिर वहाँ से जब वो मुतल्लका हो गई तो फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आ गई। और ये गैर मुस्लिमों का यानी जहालत के दौर में एक रिवाज था कि मुतबन्ना के साथ उनका जो बाप होता है यानी जिसने मुतबन्ना बनाया होता है वो इसके साथ निकाह नहीं करवा सकता। उस रिवाज को ख़त्म करवाने के लिए अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़ैनब बिन्त जहश का निकाह करवाया है। अच्छा, इससे अगला सवाल, यहूदी किसे अल्लाह का बेटा यानी किसको अल्लाह का बेटा कहते हैं? आयत भी बताएं। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यहूदी अल्लाह का बेटा करार देते हैं। इसके साथ साथ आयत क्या है? आयत ये है, अल्लाह ताला सूरत तौबा में आयत नंबर 30 है, गालिबन रकू नंबर 4 पूरा हो चुका है और 5 शुरू होने वाला है। वहाँ अल्लाह ताला फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वक़ालतिल यहूदु उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह, के यहूदी जो हैं उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार देते हैं, और ईसाई जो हैं वो अल्लाह ताला को वो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार देते हैं। 10वें पारे में है।
اس سے اگلا سوال، خراج، عشر اور عشور میں کیا فرق ہیں، یعنی یہ کیا ہے؟ یہ بھی کچھ اصطلاحات ہیں، یہ صرف یہاں 3 پوچھے گئے ہیں، میں اور بھی نام ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں، ان کے ڈیٹیل میں جانے کی ابھی وقت نہیں ہے کیونکہ پھر ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، لیکن ایک خراج ہے جو مسلمانوں کے پاس جو مال جمع ہوتا ہے، ایک بیت المال میں جو جمع ہونے والا مال ہوتا ہے مسلمانوں کے پاس حکومت چلانے کے لیے، اسی طرح عشر ہے، اسی طرح عشور ہے، زکوٰۃ ہے، مال غنیمت ہے، خمس ہے، مال فے ہے، اسی طرح جو جانوروں اور اس پر جو زکوٰۃ واجب ہو جاتا ہے، یہ ساری چیزیں جو بیت المال میں جمع ہونے والے ہیں یہ چیزیں ہیں۔ ضرائب بھی ہیں، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یہاں یہ 3 کے بارے میں سوال ہو چکا ہے۔ خراج کسی غیر مسلم کے، دوبارہ تعریف کر رہا ہوں، ایسا علاقہ یا ایسی زمینیں یا ایسا ملک جہاں مسلمان اس پر فتح پالے اور وہ مفتوحہ علاقے اسی غیر مسلموں کی ملکیت میں مسلمان چھوڑ دے تو سالانہ اس سے خراج وصول کیا جاتا ہے، عشر وصول نہیں کیا جا سکتا، تو اس کو خراج، اس زمین کو خراجی کہا جاتا ہے، اور جو وصول ہوتا ہے وہ خراج ہوتا ہے۔ اور یہ جس طرح عراق ہے، مصر ہے، شام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے دور میں جو مفتوح علاقے تھی تو اس کو خراجی زمینیں کہا جاتا تھا۔ اور ایک عشر ہے، عشر اس زمین کو کہا جاتا ہے جہاں مسلمانوں کی ملکیت ہو، اور مسلمانوں کی ملکیت میں جو زمین ہوتی ہے تو اس سے سالانہ جو یا پیداوار پر جو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے اس کو عشر کہا جاتا ہے۔ بارانی زمین پر 1/10 ہے، اور آب پاشی والے جو ہوتے ہیں اس پر 1/20 ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہو چکے ہیں۔ تقریباً عرب کی سرزمین کو سب کو عشری بنا دیا تھا۔ 5 علاقے تھے، تہامہ تھا، حجاز تھا، نجد تھا، عروس تھا اور یمن تھا۔ یہ 5 علاقے جو ہیں یہ عرب کی سرزمین تھی اور اس کو عشری زمین کہا جاتا تھا۔ ایک لفظ ہے عشور، عشور سے کیا مراد ہے؟ یاد رکھنا یہ غیر مسلم تاجروں سے وصول کیا جاتا ہے، اور جب وہ کس وقت وصول کیا جاتا ہے؟ جب وہ اپنے اموال کو اسلامی ریاست میں بغرض تجارت لائیں، اس وقت اس سے یہ ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، ایک قسم کا ٹیکس ہے، اس کو عشور کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ غیر مسلم تاجروں سے تجارت پر وصول کیا جاتا ہے۔ اس سے اگلا سوال، تورات کس زبان کا لفظ ہے؟ یاد رکھنا تورات جو ہے وہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا معنی ہے قانون یا ہدایت۔ اس سے ریلیٹڈ سوال اور بھی ہو چکے ہیں، کیا تورات ابھی بھی ہے؟ جی ہاں، تورات ابھی بھی ہے، لیکن اس میں تحریف ہو چکا ہے۔ اس سے اگلا سوال، بائبل کی کتنی کتابیں ہیں؟ یا پہلی 5 کتابوں کے نام بتائیں۔ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی آپ کو بتا دوں، کیونکہ اس کے ساتھ یہ سوالات بھی آپ سے ہو سکتے ہیں۔ بائبل جو ہے یہ اصل میں 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک کو کہتے ہیں کسی کو عہد نامہ عتیق، اور دوسری حصے کو کہا جاتا ہے عہد نامہ عتیق۔ عہد نامہ جدید عتیق جو ہے وہ یہودی اس کے پیروکار ہیں، اور اس کو تورات بھی کہا جاتا ہے، اور جو عہد نامہ جدید ہے اس کو انجیل بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے پیروکار جو ہیں وہ عیسائی ہیں، اور اس میں اناجیل 4 شامل ہیں، انجیل لوکا ہے، مرقس ہے، متی ہے، یوحنا ہے، اور جو عہد نامہ عتیق ہے اس کے پیروکار یہودی ہیں، اور پھر یہودیوں نے یہاں 2 حصے، یعنی 2 حصے ہیں پھر عہد نامہ عتیق میں بھی جو بائبل کا حصہ ہے۔ ایک کا نام ہے عبرانی زبان میں ہے ایک حصہ، اس کا نام ہے سورہ، اور دوسرے کا نام ہے سبعینیہ، یہ یونانی زبان میں۔ یہودی صرف عبرانی زبان والے کو مانتے ہیں جو سورہ کے نام سے مشہور ہے، جبکہ سبعینیہ کو وہ نہیں مانتے۔ اور دوسری بات یہ کہ کتنی کتابوں پر مشتمل ہے؟ پہلے جو 5 کتابیں ہیں وہ یہ پیدائش ہے سب سے پہلا کتاب، دوسرا میرے خیال میں خروج ہے، تیسرا اخبار ہے، چوتھا گنتی ہے، اور 5واں میرے خیال میں استثناء ہے۔ یہ 5 کتابوں پر عہد نامہ عتیق یا اس طرح سمجھے کہ بائبل یہ شامل ہے۔ اچھا، اگلا سوال کیا ایک بچہ پیدائشی طور پر گنہگار ہوتا ہے؟
جی نہیں، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، بچہ پیدائشی طور پر گنہگار نہیں ہوتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الجامع الصحیح البخاری میں حدیث روایت فرماتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یحیدانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ دین کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، تو اس کے والدین اسے یا یہودی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں یا اسے عیسائی بناتے ہیں، بہرحال وہ دین کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پیدائشی طور پر کوئی بچہ گنہگار نہیں ہوتا۔ اس سے اگلا سوال، معیشت پر ایک آیت بتا دیں۔ معیشت پر آسان سی بات ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال ٹھہرایا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے، جو سب سے آسان ہو وہ بتا دیا کرے۔ اس طرح اگر حدیث یہاں پوچھا تو نہیں ہے، لیکن حدیث پوچھا گیا تو فوراً بتا دے۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، معیشت پر بہترین دلیل ہے۔ اچھا، اس سے اگلا سوال، عقیدہ تثلیث سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ تثلیث یہ مسیحیت کا عقیدہ ہے، اور اس کے عقیدے کے مطابق جو خدا ہے وہ باپ، بیٹا اور روح۔ باپ سے نعوذ باللہ وہ مراد لیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور بیٹا سے مراد لیتے ہیں یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، بیٹا بھی ہے اور روح القدس بھی ہے، دونوں کا نام اس کی طرف قرار دیتے ہیں۔ اس سے اگلا سوال، ادلہ اربعہ کیا ہے؟ یاد رکھنا، ادلہ اربعہ سے مراد یہی 4 دلائل ہیں جس سے ہمارے فقہ کا استنباط ہوتا رہتا ہے۔ ایک قرآن ہے، سنت ہے، اجماع ہے اور قیاس ہے۔ میرے پاس جو سوالات پہنچ چکے ہیں تو یہی سوالات تھے، تو یہاں میں ختم کر دیتا ہوں۔ تو چلو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کرے اور شیئر بھی کرے۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔